آپ کے لیڈر کو بہت کمپیٹنٹ فائنانس منسٹر نظر آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب، وہ بھی شروع میں اس کے رائے کے حق میں نہیں تھے کہ جی آئی ایم ایف کی بات ماننی چاہیے؟ سر کوئی آدمی اس بات کے حق میں نہیں ہوتا کہ پاکستان میں قیمت بڑھائی جائے. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں 60 روپے جو 2 پریس کانفرنس میں کر کے بڑھائی ہیں قیمت، ٹھیک ہے، تو وہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے. آپ مطلب یہ کوئی خوشی سے تو نہیں بڑھاتے. لیکن پہلی مطلب اور کتنی ہمارے آپس میں بحث ہوئی ہے، ہمارے اپنے پارٹی کے اندر، ہمارے کولیشن کے اندر. یہ چیز آسان تو نہیں ہوتی ہے. کب کس نے بڑھائے 30 روپے؟ ہم نے بڑھائے نا، مشکل فیصلہ لیا. پرائم منسٹر نے ہم سے پہلے کہا کہ تمام غریب لوگوں کو انشور کرو. جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 7.4 ملین یعنی کہ 74 لاکھ خواتین یا گھرانے ریسیپینٹس ہیں، ان کو ہم نے اب جون کے مہینے میں 2000 روپے ایکسٹرا دیے. اس کے علاوہ ہم نے ایک 786 کا نمبر ہے جو کہ انشاءاللہ کل سے آپریشنل ہو جائے گا. جو پاکستانی جس کی خاندانی انکم 40,000 سے کم ہو، وہ اس نمبر پہ اپنا شناختی کارڈ SMS کر دیں. ہم 3 دن کے اندر اس کو کنفرم کر لیں گے کہ آپ سچ مچ جنونلی وہ کوالیفائی ہوتے ہیں، اور ہم آپ کو پیسے دے دیں گے 2000 روپے. اور اس کے بعد یہ جو لوگ جو فون کریں گے ہم کو جون میں، ان کو اگلے سال ہر مہینے پیسے دیتے ہوں گے. میں اس کے پیسے بجٹ میں ڈال چکا ہوں، جو شہباز صاحب نے کہا تھا کہ ہم بجٹ میں کروائیں گے. تو ہم غریبوں کو انسولیٹ کر رہے ہیں. ہم نے 40 نہیں، غریبوں کو تو اس طرح آپ کتنے غریبوں کو کر لیں گے؟ اس کی بجائے آپ یہ جو کرپتی ہے، جو سرمایہ دار ہے، ان سے کیوں ایک اکنامک ایمرجنسی لگا کے ان سے کیوں نہیں لیتے؟ یعنی ایک لمٹ لگا کے کہ جس کے ایسٹس اتنے ارب سے زیادہ ہیں یا اتنے کروڑ سے زیادہ ہیں، ان سے لے لیے جائیں. آپ دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی بجٹ آئے گا، اس میں یہ باتیں بھی آئیں گی. آپ دیکھیے گا. دیکھیں ہم فری مارکیٹ میں بلیو کرتے ہیں. میں تو پکا فری مارکیٹ میں بلیو کرتا ہوں، لیکن سوشل جسٹس میں بھی بلیو کرتا ہوں. میں آپ کو سچ بات بتاؤں، دیکھیں یہاں پہ بیچارے جو حکومت کی اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں، صافی صاحب آپ بھی جانتے ہیں کہ 2 جملے لکھنا ان کے لیے مشکل ہوتے ہیں میٹرک پاس بچے کے لیے. ان کو پرسنٹیج نکالنے نہیں آتی ہے. ہم تو یہ 1% پاکستانی جو اشرافیہ کے بچے ہیں ان کو ہی آگے لے کر آتے ہیں نا. مفتاح اسماعیل کا والد بھی امیر تھا، اس کا باپ بھی امیر تھا، اس کا بیٹا بھی امیر ہے. یہ کیا طریقہ ہے؟ یعنی تیل مہنگا ہو گیا تو وہ تو میرے لیے بھی ہو گیا، اس کیمرہ مین کے لیے بھی ہو گیا، سب کے لیے ہو گیا، اور بڑے بڑے کارخانہ داروں کے لیے بھی ہو ہاں گیا. ہاں. تو اس کی بجائے آپ وہ جو سرمایہ دار طبقہ ہے ایک لمٹ مقرر کر لیں. اب ٹیکس ہوتا ہے. میرا اسلام آباد میں گھر نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کا کئی سو کنال کا وہ ہے. پچھلے 3 سالوں میں نے ان سے زیادہ ٹیکس دیا ہے. اللہ آپ کو اس کا بھلا دے گا. نہیں تو یہ آپ مجھے تو بھلا دے گا، لیکن آپ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے کہ بھئی کہ جس لوگوں کے ایسٹس کے حساب سے، ان کی انکم کے حساب سے آپ ٹیکس لیں. سر یہ 10 جون کو بجٹ آ رہا ہے. آپ دیکھیے گا کہ اس کے اندر دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، یہ اس وقت بہت مشکل وقت چل رہا ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. 2 باتیں میں نے آپ سے کہی تھی کہ ایک عمران خان کی انکمپیٹنس تھی، اور اس کی ٹیم کی، خان صاحب کا نام صرف نہیں لیتا ہوں، ان کی ٹیم کی، اور دوسرا ہے کہ انہوں نے کچھ جان بوجھ کے ہمارے لیے مشکلات پیدا کری. جو تیسری چیز ہے کہ انٹرنیشنل انوائرمنٹ بہت ٹف ہے. پاکستان اتنا مہنگا تیل $120، گندم مہنگا ہو گیا، شپمنٹ مہنگی ہو گئی، بہت چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. ہم کو ان 3 کو نپٹنا ہے. ہم کو سب سے پہلے پاکستان کو اللہ معاف کرے معذاللہ ڈیفالٹ سے بچانا تھا. وہ ہم نے بچا لیا. ہم نے مست فیصلے لیے، وہ بچا لیا. اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ یہ سب کچھ نہ کرتے تو مشکل ہو جاتی. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، ہاں بالکل مشکل ہو جاتی. میں آپ کو اس میں دیکھیں $21 ارب ہم کو دنیا کو واپس کرنے ہیں اگلے سال. اس کے علاوہ 10 سے 12 ارب کا آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا. آپ کو 35 ارب کی اگلے سال ضرورت ہے. آپ کے پاس 10 ارب پڑے. لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ شوکت ترین بھی کہہ رہے ہیں اور کچھ اور لوگ بھی کہ جی آپ جاتے ہی آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے، ان کے ساتھ کوئی پراپر بارگیننگ نہیں کی. یار دیکھیں جو مجھے جانتے ہیں وہی جانتے ہیں کہ مفتاح کو بحث کرنے آتی ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہے، لیکن وہ بحث کرنے کی وہ بات نہیں ہوتی. دیکھیں سیدھی بات یہ ہے کہ جو شوکت ترین صاحب مان کے آئے تھے اس سے تو کم مان کے آئے ہوں نا. ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات. وہ کیا مان کے آئے تھے؟ وہ تو مان کے آئے تھے کہ ٹیکس لگاؤ گے پر اب 4 روپے. ابھی تک تو 30 روپے ٹیکس سے 17% سیل ٹیکس لگتے جانا تھا. ہم تو وہ نہیں مانے. شوکت ترین صاحب تو دوائیوں کے اوپر ٹیکس لگا کر آئے. وہ خدا کا خوف کرو، مجھے لیکچر نہ دو. مطلب آپ دوائیوں کے انپٹ کے اوپر آپ ٹیکس لگا کے آئے. اس وقت اگر پاکستان میں آپ وینٹیلیٹر امپورٹ کرتے ہیں نا، ایکس رے مشین امپورٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر سیل ٹیکس لگوا کے آئیں. یہ مان کے آئیں. آپ سیڈز منگواتے ہیں، ایگریکلچر سیڈز، اس کے اوپر ٹیکس لگا کے آئیں. آپ ایک طرف چاہ رہے ہیں کہ ایگریکلچر بڑے، دوسری طرف یہی میں کہتا ہوں نا کہ یہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن، سیلز ٹیکس فلاں، اس کی بجائے ڈیوٹی کے بجائے آپ لوگ انکم کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کیوں نہیں کرتے؟ سارا قصور آپ پی ٹی آئی کے اوپر نہ ڈالیں، تمام اشرافیہ کے اوپر ڈالیں. پاکستان کے اندر آپ 4000 ارب تقریباً سیل ٹیکس لیتے ہیں، کنسمپشن کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں، سروسز اور گڈس کو ملا کر. لیکن صرف 500 ارب پراپرٹی کے اوپر ٹیکس لیتے ہیں. تو جو عمرہ ہیں، جو آپ کے اشرافیہ ہیں، وہ صرف 500 ارب پراپرٹی پر ٹیکس دیتے ہیں. لیکن پورے پاکستان جس میں عمرہ بھی شامل ہے، سارے لوگ مل کر صرف 4000 روپے سے کنسمپشن کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. ہماری تو سوچ ہی الٹی ہے.
میں آپ کو بتاؤں کہ آپ بسپ کے اندر اس بار ہم 350 ارب روپے دیں گے، ہم اس سے زیادہ تو بہت ساری چیزوں میں سبسڈی دے دیتے ہیں۔ ایک جو اس وقت بجلی کا نظام اتنا فرسودہ کر کے گئے یہ کہ 1000 ارب روپیہ تو بجلی کے اندر سبسڈی دی ہے ہم نے، سرکولر ڈیٹ کو تو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ 1000 ارب روپے ہم نے سبسڈی دی ہے۔ تو پاکستان میں تو بہت ساری چیزیں کرنی ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنی ضروری ہے۔ لیکن ابھی یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی LNG پہ آپ لوگ بھی سبسڈی دے رہے کیونکہ وہ بڑے بڑے کارخانہ دار یوز کر رہے ہیں۔ سر نہیں، میں سچ آپ کو بتاؤں، اس وقت پنجاب میں سچ بتا رہا ہوں، پنجاب میں اس وقت LNG نہ دے رہے ہیں آپ، اور اس وقت مطلب جو کیپٹیو پاور کو کاٹا ہے، کتنی اسٹیل مل اپنے ٹیکسٹائل ملیں بند ہیں، تو کیا ہم پنجاب کے اندر، کیونکہ پنجاب میں گیس نہیں ہوتی اور آپ کا 158 کی وجہ سے ان کو LNG لینی پڑتی ہے کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے، تو کیا پنجاب میں ملیں بند کروا دیں؟ کیا پنجاب میں بے روزگاری کر دیں؟ مطلب یہ فیڈریشن کا حصہ نہیں نہیں تو ہے؟ ساری دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ جس قیمت پہ تیل آتی ہے ہاں آپ مجھے اس پہ بیچ رہے ہیں، جی، تو ان کو بھی LNG جس قیمت پہ آتی ہے اسی پہ بیچتے ہیں نا۔ میں سب کو ان کو کیوں سبسیڈائز کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو پورے قوم کو سبسیڈائز کر رہے ہیں۔ ہر مطلب فرٹیلائزر کو ہم $2 سے کم میں گیس دے رہے ہیں، ہر جہاں پہ بھی لگی ہوئی ہو فرٹیلائزر، پنجاب میں لگی ہو، سندھ میں لگی ہو، کہیں پر بھی لگی ہو، $1 میں گیس دے رہے ہیں آپ۔ $18 $20 کی $15 کی ایوریج گیس فرٹیلائزر کو آپ $1 میں دے رہے ہیں۔ دیکھیں، آپ کو پورا ایک ہولسٹک پکچر لے کر اس کا سلوشن نکالنا پڑے گا۔ سلوشن آسان